السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور سامعین اکرام، آج کی جو بات کا عنوان ہے وہ بہت اہم عنوان ہے اور بہت ہی اہم بات کی طرف میں آپ کی نظر ثانی کرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک واقعہ ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک نابینا مسلمان کی رہائی کے بارے میں۔ یہ واقعہ ہمارے لیے اگر ایک طرف عبرت کا نشاں ہے تو دوسری طرف ہم کو سوچنے پر مجبور بھی کرتا ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہو گئے اور ہم کیسے مسلمان تھے۔ واقعہ کچھ ایسے ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے ایک قاصد کو شاہ روم کے پاس کسی کلام سے اور کسی کام سے بھیجا۔ قاصد پیغام پہنچانے کے بعد محل سے نکلا اور ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کو ایک جگہ سے تلاوت کلام پاک سنائی دی تو وہ اس آواز کی جانب گیا تو کیا منظر دیکھا کہ ایک نابینا شخص چکی پیس رہا ہے اور ساتھ میں تلاوت بھی کر رہا ہے۔ آگے بڑھ کے قاصد نے سلام کیا، نابینا شخص نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر سے دوبارہ سے قاصد نے سلام کیا، کوئی جواب نہیں ملا۔ تیسری بار جب قاصد نے سوال کیا سلام کے روپ میں تو نابینا شخص نے سر اٹھا کر کہا، شاہ روم کے دربار میں سلام کیسے؟ قاصد نے بھی اسی لہجے میں سوال کیا کہ پہلے یہ بتا شاہ روم کے دربار میں خدا کا کلام کیسے؟ تو اس نابینا شخص نے بتایا کہ وہ یہاں کا مسلمان ہے اور بادشاہ نے مجبور کیا کہ اسے اسلام چھوڑ دے۔ وہ اگر اس نے اسلام نہیں چھوڑا تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس کی آنکھوں کو نکال دیا جائے گا۔ تو اس نابینا شخص نے کہا کہ مجھ کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، جب میں نے ان کی بات کو نہ مانا تو سزا کے طور پر دونوں آنکھیں نکال دی گئی اور چکی پیسنے پر مجھ کو لگا دیا گیا۔ ناظرین، سننا اور بولنا بہت آسان ہے، ہم کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط اور اتنا اسٹرانگ ہے کہ اگر کوئی ہم سے ہماری جان کا سودا کرے، ایک طرف ہماری جان تو دوسری طرف ہمارا ایمان، ایک طرف ہمارا جسم دوسری طرف اسلام، ایک طرف ہماری زندگی تو دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا معاملہ، تو ہم کیا چوز کریں گے؟ کون سی چیز کو اختیار کریں گے؟ یہ ہم کو سمجھنے اور اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے سامنے کون سا آپشن ہے کہ ہم کس کو پسند کریں گے۔ ہمارا ایمان کیا اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ روم کے بادشاہ کے سامنے اپنی آنکھوں کو نکلوانے پر مجبور ہو جاتا ہے، اسلام کو نہیں چھوڑتا، اور ایک آج ہم ہیں ہر جگہ ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ بہرحال بادشاہ روم نے جو اس نابینا شخص کے ساتھ کیا، اس کے اسلام نہ چھوڑنے کی وجہ سے
اس کو سزا کے طور پر اس کی دونوں آنکھوں کو نکلوا دیا گیا اور چکی پیسنے پر اس کو لگا دیا۔ جب قاصد نے، عمر بن عبدالعزیز کے قاصد نے یہ منظر دیکھا تو وہاں سے معاملات کرنے کے بعد، جو شاہ روم سے معاملات کرنے کے لیے عمر بن عبدالعزیز نے قاصد کو بھیجا تھا، وہ تمام معاملات نمٹانے کے بعد، مکمل کرنے کے بعد قاصد واپس آیا تو عمر بن عبدالعزیز کے سامنے اس قیدی کی بات بھی رکھ دی جو اس نے شاہ روم کے دربار میں دیکھی تھی۔ واہ رے واہ، کیا لوگ تھے وہ بھی! عمر بن عبدالعزیز نے کوئی مذمتی بیان جاری نہیں کیا، کوئی دھمکی نہیں دی کہ ہم تمہارا دانا پانی بند کر دیں گے، ہم تم سے لین دین بند کر دیں گے، ہم تمہاری کرنسی کو ڈاؤن کر دیں گے، ہم تم کو اپنا مال سپلائی نہیں کریں گے، ہم تمہاری معیشت کو برباد کر دیں گے، ہم تمہارے اوپر، تم سے دوسرے ملکوں کا تعاون کرانا بند کر دیں گے۔ کوئی احتجاج نہیں کیا کہ ہم سڑکوں پر اتر جائیں گے، تمہارے لیے ہم بم فلٹ جاری کریں گے، کوئی اسکیمیں تیار کچھ نہیں۔ 5 یا 10 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کا بھی حکم نہیں دیا کہ مون برت رکھ لو، کوئی اجلاس نہیں بلایا، بلکہ ناظرین کاغذ قلم لیا اور یہ تحریر شاہ روم کو لکھ بھیجی۔ کس کو؟ شاہ روم کو۔ کس نے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے۔ اے شاہ روم، حضرت نے جو قلم سے لکھا کاغذ کے اوپر، وہ کیا لفظ تھے، ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ اے شاہ روم، میں نے سنا ہے کہ تیرے پاس ایک مسلمان قیدی ہے اور تو اس پر ظلم کر رہا ہے۔ میری یہ تحریر تیرے پاس پہنچنے کے بعد تو نے اس قیدی کی رہائی کا پروانہ جاری اگر نہیں کیا تو پھر ایسے لشکر جرار کا سامنا تجھ کو کرنا پڑے گا جس کا پہلا فرد تیرے محل میں ہوگا اور آخری فرد میرے دربار میں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی مملکت کے سربراہ نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ ایک شخص کے لیے جو اس کے ملک کا باشندہ بھی نہیں، اپنی سالمیت خطرے میں کیوں ڈال دی؟ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ایک مسلمان کی حرمت خانہ کعبے سے بڑھ کر ہے تو جغرافیائی حدود سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف ایک صحابی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 1500 صحابہ کرام سے موت پر بیعت لی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ہادی عالم یہ فرما گئے ہیں کہ تمام مسلمان ایک جسم کے مانندے ہیں، ایک حصے پر تکلیف ہوتی ہے تو تمام جسم تڑپتا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ نحن الامہ، ہم ایک امت ہے، اور جب سے یہ نظریہ ہم سے اٹھا ہے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ آج باوجود اس کی کہ دنیا میں 1.5 ارب مسلمان موجود ہے، لیکن ایک شامی بچی آخری ہچکیاں لیتی ہوئی کہتی ہے کہ میں رب کو جا کر سب کچھ بتاؤں گی۔ عراق جنگ میں ایک لڑکی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے صحافی سے فریاد کرتی ہے کہ انکل میری تصویر نہ لینا، میں حجاب میں ہوں، میں حجاب میں نہیں ہوں، میرے پاس پردہ کرنے کا کوئی کپڑا نہیں ہے۔ ایک فلسطینی بچہ بھوک کی شدت سے نڈھال فریاد کر رہا ہے کہ اللہ مجھے جنت بھیج دے، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ صرف چند لاکھ آبادی کا حامل ایک ملعون ملک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے ہم میں سے کوئی ہندوستانی ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی سعودی اماراتی ہے، کوئی ملائیشن ہے، کوئی فلانا ہے، کوئی ٹرکی ہے، مسلمان ہوتے تو ایک دوسرے کے لیے تڑپتے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک،
فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اس لیے اور دیکھو ادھر جو ہمارے ملک ہے، عرب امارات ہے، جو مسلم ممالک کنٹری اپنے آپ کہتے ہیں، وہ کیا مقابلے میں وہ نیٹو کی صورت اتحاد کو اپنے لیے تجویز کرتے ہیں، اسلامی مملکت کے سربراہان کہتے ہیں کہ ہم نیٹو کی فرنٹ لائن اتحادی ہیں۔ میرے دوستو، صرف عشق کی نہیں، ہم کہتے ہیں کہ عشق کی کوئی حد نہیں ہوتی، صرف عشق کی حد نہیں بلکہ ذلت کی بھی انتہا نہیں ہوتی۔ آج کا مسلمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ اپنی ایمان والے بھائی کی بھی پرواہ نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے میرا عزیزو، یہ پورا کا پورا واقعہ ہم کو سبق دیتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خانہ کعبے کو ڈھا دینے والا اتنا بڑا مجرم اور قصوروار نہیں، جتنا بڑا مجرم اور قصوروار ایک مسلمان بھائی کے دل کو دکھانے والا ہے۔ اس لیے خالی یہ نہیں کہ اگر ہم نے کسی کے اوپر ظلم کیا وہی ظلم ہے، نہیں، اگر کوئی دوسرا ظلم کر رہا ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہے، میرے ہاتھوں کے اندر طاقت ہے، میرے جسم کے اندر طاقت ہے، پھر بھی مقابلہ نہیں کر رہا ہوں، تو میں بھی اس کے ساتھ برابر کا شریک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایک امت محمدیہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس پورے واقعے کے اوپر سوچیں۔